غاصب کو جو دربار میں منبر سے اتارے، غاصب کو جو دربار سے منبر پہ اتارے، غاصب کو جو دربار سے منبر پہ اتارے، خاموشی حیدر کی وہ گفتار حسن سے۔ اور ملک صاحب شعر سنیے، تاریخ تو بونوں میں بھی قد بانٹ رہی تھی، تاریخ تو بونوں میں بھی، جو شاعری سے دلچسپی رکھتے ہیں، تاریخ تو بونوں میں بھی قد بانٹ رہی تھی، تاریخ تو بونوں میں بھی، تاریخ تو بونوں میں بھی۔ ہم بونوں کو قدر نہیں دیتے، ہم تو لعنت بھیجتے ہیں بونوں پہ، جن کو یہی پتہ رہا ہو کام کیا کرنا ہے، بات کیا کرنی ہے۔ ہم ماننے والے ہیں مولا کہ ہمیں پتہ ہے گفتار کیا ہے، کردار کیا ہے۔ تاریخ تو بونوں میں بھی قد بانٹ رہی تھی، قرآن میں مگر صاحب دستار حسن ہے۔ اور بے آل جو دیوار پہ لکھتے تھے نبی کو، اب ان کے لیے راہ کی دیوار حسن ہے۔ محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ مومنین، جن دوستوں نے اس رمضان میں افطاری کا وعدہ کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ وہ ادائیگی فرما کر ثواب کثیرہ حاصل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ جن مومنین نے گزشتہ محرم میں جو وعدے کیے تھے بارگاہ خریدنے کے لیے، ان سے خاص طور پر یہ گزارش ہے کہ وہ اپنے وعدہ وفا کریں اور انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، اور کیونکہ ظہور سرکار قائم آل محمد علیہ السلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی جو میں آپ کے سامنے ضرور پیش کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ عالم اسلام جو ہے اس پہ غربت طاری ہو جائے گی بہت زیادہ، اور جو صاحب ثروت لوگ ہوں گے ان کے سامنے ہر کوئی شخص بھی جو غریب ہے، جو عالم اسلام میں ہے، وہ اپنی بیٹی لے کے ان کے سامنے چلا جائے گا کہ آپ میری بیٹی رکھ لو اور میرے گھر کا خرچہ جو ہے وہ چلا دو اور مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے یہ فرمایا، اور قبلہ صاحب بیٹھے ہیں، یہ میری بات کی تائید کریں گے، کہ کسی نے امام صادق علیہ السلام سے فرمایا کہ یا امام اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا، تو سرکار نے کہا بے شک اس کا حل ہے کہ میری جد حسین علیہ السلام کی عزا پر رقم خرچ کرو، اور اگر کوئی شخص ایک درم بھی عزائے حسین علیہ السلام میں خرچ کرے گا تو یقینی طور پر وہ ایک درم خدا کو قرض دے گا، اور خدا جو ہے اس پہ امیری اور غریبی کا کبھی اطلاق نہیں ہوتا، اور جب وہ وقت آئے گا تو خدا اس کی جھولی بھر دے گا، اور وہ مومن جو ہے وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی بسر کرے گا اور اپنی جو عزت ہے اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یقینی طور پر یہ بات جو شخص بھی جتنی اس کی استطاعت ہے، جتنی اس کی توفیق ہے، جو محمد و آل محمد کی طرف سے اسے ملی ہے، وہ اس کار خیر میں حصہ لے، اور ہم اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دامنے ان کے ہاتھ پھیلائیں، ان کے کے سامنے بھی تو ہم پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی آر نہیں ہے، اس میں کوئی شرم نہیں ہے، اور اگر کوئی شخص کسی کے گھر جا کر بھی اس کار خیر میں حصہ لینے کے لیے اس کو کہے اور کچھ چند روپے اگر وہ وہاں سے لے کر اس بارگاہ میں آ کر، اس خزانے میں آ کر جمع کرے، تو یقین کریں کہ وہ اپنی آخرت بھی سنوار رہا ہے اور محمد و آل محمد کی دعائیں بھی لے رہا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ جناب سید انیس شیرازی صاحب سے کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ ساری دنیا شاہدی کی ماتمی ہو جائے اور بیٹھ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا وَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَأَنجَيْنَا أَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَاتًا لِلْعَالَمِينَ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل أهل بيتي كمثل السفينة النوح من رقى من جاء من تخلف اگر کان ہوا سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار لے جسے آل نبی سفینے سے نبی کی یاد سے الفت نہیں تو مر جاؤ مر جاؤ مر جاؤ اور تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید والفرقان